تبدیلی، جہاں ہر قدم پر لوگوں کو تبدیل ہوتے ہوئے طرز حکمرانی، تبدیل گفتگو، تبدیل طرز سیاست کی توقع تھی، وہیں لوگوں کو یہ بھی توقع تھی کہ اس قسم کے واقعات جب ہوں گے تو عمران خان صاحب کا جو انداز ہوگا وہ ماضی کے حکمرانوں کے انداز سے شاید تبدیل شدہ اور مختلف انداز ہوگا۔ ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات جب ہوتے تھے تو اکثر مرنے والوں کے لواحقین اور ورثاء کو انتظار رہتا تھا، اور اس بار بھی مقتولین کے ورثاء کو اپنے ملک کے وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جو کسی بھی قوم کے مائی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر قوم یا قوم کے چند افراد کسی بات پر ضد کر بھی لیں، اصرار کر بھی لیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وزیر اعظم جو قوم کے مائی باپ یا باپ کی حیثیت رکھتا ہے، رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ قوم کے چند افراد کی اس ضد کو، جو بظاہراً جس ضد کے اندر کوئی قباحت موجود نہیں ہے، جو ضد کسی مان اور آس کے بعد سامنے آئی ہے، جو ضد کسی درد، دکھ اور کرب کے بعد سامنے آئی ہے، اگر وہ ضد ہے تو وہ ضد کسی زخم کے بعد سامنے آئی ہے۔ اگر یہ ضد ہے ہزارہ برادری کے مقتولین کے ورثاء کی، تو یہ ضد 80 سے زائد ایسے بربریت اور خوفناک واقعات کے بعد سامنے آئی، لیکن وزیر اعظم پہنچے ضرور آج، لیکن تدفین کے بعد۔ اور وہ جو منیر نیازی کا ایک خوبصورت غزل جس کے چند اشعار کے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ تو کیا وزیر اعظم نے دیر کر دی جانے میں، یا وزیر اعظم کے جانے کا اب جو فیصلہ تھا یہی ہونا چاہیے تھا؟ اور ایک اور افسوسناک بات یہ کہ بجائے یہ کہ اس واقعے کے بعد قوم، میڈیا، دانشور، سیاستدان سب اس واقعے کے پیچھے محرکات اور آئندہ ایسے واقعات کو روکنے پر بحث اور گفتگو کرتے، ساری بحث اور گفتگو کا دھارا اس سے تبدیل ہو کر اس میں داخل ہو گیا کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور وزیر اعظم کیوں نہیں جا پا رہے۔ کیا یہ وزیر اعظم کے لیے، ان کی سیاسی ساکھ کے لیے ایک دھچکا ہوگا یا نہیں؟ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں، آنریبل وزیر مملکت اور رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب، آنریبل سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب، سینیٹر جاوید عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، سر آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، آج چونکہ پھر 4-5 دن سے حکومت ہی ایک طرح سے کٹہرے میں ہے، وزیر اعظم آج گئے، اور وزیر اعظم نے ایک خاص جگہ پہ جو ورثاء تھے ان کو بلایا، ان کی خواتین پر دست شفقت پہ رکھا، تعزیت بھی کی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم آج سے 2-3 روز پہلے چلے جاتے، تاکہ یہ کنٹروورسی پیدا ہی نہ ہوتی کہ عمران خان صاحب کسی ضد کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جتنے ہماری وہاں فوجیاں ہوئی ہیں، کچھ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ شاید کوئی افغانستان سے بھی ہیں، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ تعداد کا، لیکن اگر ادھر سے بھی ہیں تو مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ اللہ مغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم انک انت الغفور الرحیم۔ یہ غم کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اپنے ملک کے بزرگ سینئر سے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں۔ ہم نے خود بھی خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ جائیں گے، سب کی اس پہ اتفاق تھی، لیکن جو ہے پہلے، دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ جانا شاید ان کے لیے پہلے ہفتے میں پاسبل نہ ہوا، کچھ وجوہات کی وجہ سے، سیکیورٹی کنسرن یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں۔ تو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب جائیں گے، اور تمام جو کچھ سینئر وزراء تھے ان کو بھی بھیجا گیا، وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہیں تھے، انٹیریئر منسٹر صاحب، ڈپٹی اسپیکر جو بلوچستان کی ایک بہت بڑی عزت ہے اس وقت پاکستان میں، پہلی بار جو ہے بلوچستان سے قومی اسمبلی کا جو ہے ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں، پہلے بھی شاید آئے ہوں گے لیکن موجودہ تاریخ میں تو قاسم سوری صاحب ادھر تھے، اور علی حیدر زہری صاحب بھی، زلفی صاحب بھی ادھر ہی تھے۔ تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پہلے چلے جاتے تو بہتر تھا، لیکن اس میں کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے خان صاحب پہلے نہیں جا سکے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا
کہ جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہوا، اس کے سببات، ان چیزوں پہ بالکل ہی تقریباً 7-8 دنوں سے میں بھی پروگرام کر رہا ہوں، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی گئے تھے جب یہ واقعہ جناب زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور ہمیشہ سے وہ ان چیزوں کے بڑے خلاف رہے ہیں اور بڑا بولڈ سٹینڈ لیتے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ اور عمران خان صاحب کا نہ جانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، صرف ٹائمنگ کا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج گئے ہیں۔ میں اس بات کو بھی، میں نے کل بھی سینٹ آف پاکستان میں اسپیچ میں بھی اپریشیٹ کیا، پروگراموں میں بھی اپریشیٹ کیا، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں گئی ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میری تو خواہش یہ بھی تھی کہ سب اکٹھے جاتے، لیکن وہ شاید پاسبل نہ تھا، لیکن بہرحال وہ گئے ہیں، وہ اچھی بات ہے۔ وہاں کچھ پولیٹیکل باتیں کی ہیں، نہ ہوتی تو بہتر تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سول اور مذہبی لیڈرشپ کی وہاں پہ گئی ہے، تو دس از سم تھنگ کہ ایک میسج گیا ہے بلوچستان کو کہ پورا پاکستان ان کی دکھ کی گھڑی میں پورا پاکستان، چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں، وزیر اعظم سے لے کے اپوزیشن لیڈران تک، سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اپنے دشمن کو، ہندوستان کو، اور جس نے یہ دہشت گردی کی ہے، بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ جب پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، جب پاکستانی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر وہاں حکومت اپوزیشن نہیں ہوتی، پھر اپنی مخالفت کے باوجود بھی ہم جو ہے ان کے خلاف انشاءاللہ صاحب کی لائی ہوئی دیوار ہیں۔ علی بھائی ایک مسئلہ ہے آپ کا بہت بڑا، علی محمد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے برخلاف جاتے ہوئے حکومت کی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ سے بات آگے چلانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بیشتر لوگ ضد کرتے ہیں تو بات آگے چلتی رہتی ہے۔ آپ نے مان لیا کہ بھئی وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے۔ ایک اور بات کا بھی ذرا وضاحت فرمائی، جو وزیر اعظم نے جو بلیک میلر کا لفظ استعمال کیا، اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ڈٹ کے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کو کہا، جبکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہی کو کہہ رہے ہیں۔ دکھائیں رائٹ، چونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ، آپ کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے مقتولین کے ورثاء یا ہزارہ برادری کو یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بات کی۔ تو میں نے خود یہ پرائم منسٹر کی سپیچ سنی، میں نے خود اس کو ایڈٹ کیا، اس لیے تاکہ کہیں وہ غلطی نہ ہو جائے، اور جو پرائم منسٹر کا بادی نظر میں کہنا تھا وہی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پرائم منسٹر نے ان کو بلیک میلر کہا ہے، بعد میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی بات کی۔ میں نے کل اس پہ بات کی ہے عادل عباسی کے پروگرام میں، ARY پہ، اور آپ کے پروگرام میں بھی جو ہے میں بات کر رہا ہوں اس پہ۔ جناب عمران خان صاحب نے پہلے اس میں تو اپوزیشن کا تو ذکر نہیں کیا، وہ تو ایک NRO کے تناظر میں ایک سیاسی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں وہ تھوڑا سا مخاصمت والی باتیں ایک سائڈ پہ کر کے ذرا اس واقعے پہ بات کرنی چاہیے۔ وہ جو تھی وہ خان صاحب نے اپوزیشن کا تو نہیں کہا تھا، دوسرا جو لواحقین ہیں ان کو بھی نہیں کہا۔ وہاں کچھ عناصر ایسے تھے جن کی طرف عبدالخالق ہزارہ صاحب جو وہاں کے MP ہیں، اسی کمیونٹی سے ہیں، ہزارہ کمیونٹی سے ہیں، انہوں نے اس کی طرف زیادہ وضاحت سے بات کی۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے لواحقین کو نہیں کہا، انہوں نے کچھ ان عناصر کی طرف اشارہ کیا جو اس چیز کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بیٹر سینس پریویلڈ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، علماء نے اس میں کردار ادا کیا، سیاسی لیڈران نے اور وہاں کے جو عمائدین ہیں انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے آج ہوا ہے۔ انہوں نے تدفین و جنازے بھی سارا، اور عمران خان صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں ڈسکشن اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب جس چیز کی طرف اشارہ بار بار وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں کہ جو دشمن کی طرف سے یہ ہم پہ ایک اٹیک ہوا ہے، دیکھیں ہمارے میں مسئلہ کیا ہے، ہم پہ اٹیک ہوتا ہے، جو چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کی بجائے ہم آپس میں لڑنا بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اٹیک ہوا ہے اس سے تقریباً ہفتہ پہلے ہرنائی میں 7 ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔